بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے، صفت اور موصوف کی ترکیبیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے صفت اور موصوف کسے کہتے ہیں۔ فارسی میں صفت اور موصوف، صفت بھی ایک اسم ہے اور موصوف بھی ایک اسم ہے۔ یہ دونوں اسموں میں دوسرا والا اسم یعنی صفت، دو اسموں میں دوسرا والا اسم یعنی صفت پہلے والے اسم کا کوئی وصف بیان کرے یعنی کوئی صفت بیان کرے تو پہلے والے کو موصوف اور دوسرے والے کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے اردو کے اندر جیسے ہم نے کہا ایک اچھا آدمی، تو دیکھیے اچھا بھی ایک اسم ہے اور آدمی بھی ایک اسم ہے۔ تو یہ جو لفظ اچھا ہے یہ ایک آدمی کی خوبی کو بیان کر رہا ہے کہ بلکہ آدمی برا نہیں ہے بلکہ آدمی اچھا ہے۔ تو اردو کے حساب سے، چونکہ میں نے بتایا تھا کہ فارسی میں اردو میں فارسی کے مقابلے میں الٹا ترجمہ ہوتا ہے، تو اچھا آدمی میں یہ دونوں اسموں میں اچھا آدمی جو دو اسم ہیں، تو اچھا آدمی پہلا والا اسم یعنی اچھا یہ صفت ہو گیا اور آدمی موصوف ہو گیا اردو کے اندر۔ اور آپ فارسی کی مثال لے لیجیے، جیسے آب پلید، آب مانے پانی اور پلید مانے ناپاک، تو جیسے آب پلید ناپاک پانی۔ تو آب پلید کے یہ آب پلید میں دو اسم ہیں آب اور پلید، تو آب ہو گیا موصوف اور پلید ہو گیا صفت فارسی کے اندر۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ پانی ناپاک ہے اور یہاں پر ایک بری وصف کو بیان کر رہے ہیں، بری صفت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی پانی تو ہے لیکن صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، گندا ہے پانی۔ تو یہ ہے موصوف اور صفت، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے فارسی کے اندر کہ موصوف کے آخری میں ہمیشہ کسرہ آتا ہے۔ جیسے دیکھ لیجئے تن پاک، تن کے اندر جو نون ہے نون کے نیچے زیر ہے، دیکھیے زیر آ گیا۔ آب پلید، آپ کے اندر جو با ہے با کے نیچے زیر ہے آب پلید۔ زن نیک، زن کے اندر جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہے زن نیک، تو ہمیشہ زیر آتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور میں نے بتایا مختلف اسموں سے مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں، مضاف مضاف الیہ کی پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ترجمہ میں کا کے کی کا آتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے صفت اور موصوف کہ جس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے یا برائی بیان کی جا رہی ہے، تو جس کی بیان ہو رہی ہے اچھائی یا برائی وہ موصوف ہو گیا، اور جو اس کے بارے میں اچھائی اور برائی بیان ہو رہی ہے وہ صفت ہو گئی، اور جس کی اچھائی اور برائی بیان کی جا رہی ہے، برائی اور اچھائی بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف ہو، اور جس کی ہو رہی ہے وہ صفت ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے وہی طریقہ کار استعمال کیا ہے، جیسے چند مفرد الفاظ کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد ان کو استعمال کر کے بتلایا ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو پڑھیے، ہم پڑھتے ہیں پاک، پاک مانے پاک صاف کے آتے ہیں، اور پلید کا دو معنی آتے ہیں ناپاک اور گندا۔ کوہنا کا معنی آتا ہے پرانے کے، نو کا معنی آتا ہے نیا کے، نیک کا معنی آتا ہے نیک اچھا، بد کا معنی آتا ہے برا کے، تنگ کا بھی دو معنی آتا ہے، ایک ہوتا ہے تنگ پریشان اور ایک ہوتا ہے تنگ چھوٹا۔ فراخ کا معنی آتا ہے چوڑا کشادہ یعنی چوڑا۔ مجید کا بھی دو معنی آتا ہے، مجید کا معنی آتا ہے بزرگ شریف۔ تن پاک، تو دیکھیے ابھی یعنی چند مفرد الفاظ دیے تھے، اب اس کے بعد انہوں نے استعمال کر کے بتلایا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تن پاک، تن مانے
تن کا معنی آتا ہے بدن، باڈی، جسم، انگلش میں اس کو باڈی کہتے ہیں، جسم۔ تن پاک یعنی پاک، پاک کا معنی میں نے بتایا صاف پاک یعنی پاک بدن۔ آب پلید، آب کا معنی پانی اور پلید کا معنی میں نے بتایا ناپاک یا گندا، لیکن یہاں پر پلید کا جو معنی ہم لوگ کریں گے اس کا معنی یہاں پر ناپاک سے ہوگا۔ آب پلید ناپاک پانی۔ خامہ نو، خامہ معنی قلم اور نو کا معنی میں نے بتایا نیا، خامہ نو نیا قلم۔ زن نیک، زن معنی عورت، زن معنی عورت اور نیک یہ اس کی صفت ہے اور زن موصوف ہے، زن نیک یعنی نیک عورت۔ کار بد، تو کار کا معنی کام کہتے ہیں اور بد کا معنی برا کہتے ہیں، تو کار موصوف ہو گیا اور بد صفت ہو گیا، کار بد برا کام۔ کلاہ کہنا، کلاہ کا معنی آتے ہیں ٹوپی اور کہنا کا معنی آتے ہیں پرانے کے، تو کلاہ موصوف ہو گیا اور کہنا اس کی صفت ہو گئی، کلاہ کہنا پرانی ٹوپی۔ دل تنگ یعنی پریشان دل، تنگ دل۔ راہ فراخ، راہ کا معنی آتا ہے راستے کے اور فراخ کا معنی چوڑے کے آتے ہیں یعنی چوڑا راستہ، راہ فراخ چوڑا راستہ۔ قرآن مجید، تو قرآن مجید کا معنی ہم کریں گے قرآن مجید، اس لیے کہ مجید کا معنی آتا ہے بزرگ، شریف، کیونکہ قرآن مجید سب کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے مجید، سب سے بزرگ، سب سے شریف ہے، اس لیے ہم اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کا بھی استعمال کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ چند مفرد الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ سرد، سرد کا معنی آتا ہے ٹھنڈا کے۔ گرم، گرم معنی آتا ہے گرم کے۔ خشک، خشک کا معنی آتا ہے سوکھا۔ تر، تر کا معنی آتا ہے بھیگا اور جوان، جوان کا معنی آتا ہے جوان۔ پیر، پیر کا معنی آتا ہے بوڑھا کے، اور پیر جس کو فارسی کے اندر جسے پیر سوموار کے دن کو بھی کہتے ہیں فارسی کے اندر۔ چابک، لیکن یہاں پر جو پیر ہے اس کا معنی ہم بوڑھا کریں گے۔ چابک، چابک کا معنی آتا ہے چالاک کے۔ تیز، تیز کا معنی آتا ہے تیز کے۔ کند، کند کا معنی آتا ہے جیسے کند جیسے چھری، جیسے ہوتی نا چھری، چاقو، وہ جیسے چھری موٹی دھار والی چھری ہوتی ہے جس سے کٹتا نہیں ہے، اس کا دھار موٹا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے موٹی دھار والا چھری جیسے کند۔ اور اس کو کند بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کند جیسے ایک لڑکا ہے اس کا ذہن تیز نہیں ہے، کند ذہن ہے یعنی کمزور ذہن ہے، تو یہاں پر اس کا معنی ہم کند بھی کر سکتے ہیں۔ سیاہ، سیاہ کا معنی آتا ہے کالا کے۔ سفید، سفید کا معنی آتا ہے سفید کے۔ سرخ، سرخ معنی آتا ہے لال کے، اور زرد، زرد کا معنی آتا ہے پیلے کے۔ تو پھر یہاں پر چند مفرد الفاظ پورے ہو گئے، اب انہوں نے یہاں پر استعمال کر کے بتلایا ہے۔ تو دیکھیے آب سرد، آب معنی پانی، اور سرد کا معنی آتا ہے ٹھنڈے کے، آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی۔ تو میں نے بتایا کہ آب موصوف ہو گیا اور سرد اس کی صفت ہو گئی، یعنی پانی تو ہے لیکن ٹھنڈا ہے۔ نان گرم، گرم، نان معنی میں نے بتایا تھا روٹی، اور گرم کے معنی گرم کا آتے ہیں، نان گرم، گرم روٹی یعنی نان تو موصوف ہو گیا اور گرم اس کی صفت ہو گئی۔ مرد جوان، مرد کا معنی آتا ہے لوگ یعنی انسان کے، اور جوان معنی جوان، مرد جوان، جوان آدمی یعنی مرد موصوف ہو گیا، جوان اس کی صفت ہو گئی، انسان کی صفت جوان ہو گئی۔ زن پیر، زن کا معنی عورت اور پیر کا معنی آتا ہے بوڑھی، زن پیر یعنی بوڑھی عورت، تو زن موصوف ہو گیا اور پیر اس کی صفت ہو گئی۔ چاقو تیز، چاقو کا معنی آتا ہے چاقو کے، اور یا اضافت کی وجہ سے آیا ہے۔ تیز، تیز کا معنی تیز کا آتے ہیں، چاقو تیز یعنی تیز چاقو۔ کارد کند، تو دیکھیے یہاں پہ کارد، کارد کا معنی بتایا چھری کے، اور کند کا معنی آتا ہے میں نے بتایا تھا نا اس کے پہلے، یہ کند کا معنی آتا ہے بھوتری، کند جیسے ابھی اوپر میں نے بتایا بھوتری چھری یعنی موٹی دھار والی چھری جس سے کٹتا نہیں ہے، تو کند چھری تو بھوتری چھری۔ اسپِ چابک، اسپ معنی میں نے بتایا گھوڑا کے آتے ہیں، چابک کا معنی آتا ہے چالاک کے، اسپِ چابک یعنی چالاک گھوڑا، اسپ موصوف ہو گیا اور چابک گھوڑے کی صفت ہو گئی۔ چشمے سیاہ، چشم معنی آنکھ اور سیاہ کا معنی آتا ہے کالا کے، چشمے سیاہ یعنی کالی آنکھ۔ جامہ سفید، جامہ معنی کپڑا، اور یہاں پر اضافت کی وجہ سے حمزہ آیا ہے، اور سفید کا معنی سفید، جامہ سفید یعنی سفید کپڑا۔ رنگ سرخ، رنگ معنی رنگ اور سرخ کا معنی آتا ہے لال کے، رنگ سرخ یعنی لال رنگ۔ چوب خشک، چوب
چوب کا معنی آتے ہیں لکڑی کے، اور خشک معنی آتے ہیں سوکھا کے. چوب خشک یعنی سوکھی لکڑی. دامن تر، دامن جو کرتے کے دامن یا قمیص کے دامن، یا قمیص کے دامن کو بولتے ہیں، کرتے کے دامن کو ہے دامن. دامن تر، تر کا معنی آتا ہے بھیگے کے، دامن تر بھیگا دامن. روح زرد، روح کا معنی آتے ہیں چہرے کے، اور زرد کا معنی آتا ہے پیلے کے. روح زرد یعنی پیلا چہرہ. تو اب اگلا سبق ہم اس کے آگے پڑھیں گے. اپنا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.